اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹی اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 57 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 58 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت کیا احکامات ارشاد فرما رہا ہے۔ آئیے چلے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم سے اجازت لے لیں۔ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ اس کے بعد آگے کا حکم پڑھیں گے۔ دیکھیے، ہم نے سورہ نور کے آغاز میں ان رولز کا پڑھا کہ کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے کون کون سے احکامات ہم پر لاگو ہوتے ہیں، کہ کس طرح سے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جائے، دروازہ کھٹکھٹانے کا کیا انداز ہو، 3 دفعہ دستک دیں، اگر وہ کہے کہ واپس پلٹ جاؤ تو واپس پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ اندر آنے کی اجازت دے تو پہلے سلام کرو، پھر آگے گزرو، نگاہیں جھکاؤ، اور پھر اگر بات مکمل ہو جائے تو اس کے گھر سے اس کو ستائے بغیر وہاں سے واپس آ جائے، اور بلا ضرورت کسی کے گھر زیادہ دیر نہ اسٹے کیا جائے۔ ہم نے وہاں پڑھ لیا۔ اب اس آیت میں کیا حکم آ رہا ہے کہ اس دور میں غلام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس دور میں باندیاں ہوتی تھیں، اس دور میں چھوٹے بچے پیغام رسانی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کثرت سے آیا جایا کرتے تھے۔ اب اسلام میں دیکھیں پردے کا کس قدر اہتمام کیا گیا ہے، کہ اول تو کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے حکم آ گئے نا کہ بالغ مرد یا بالغ عورت کسی کے گھر داخل ہو تو کیا رولز ہیں۔ اب یہاں پر کتنی خوبصورت آیت ہے کہ وہ غلام، وہ باندیاں یا وہ بچے جو کہ پیغام رسانی میں ماہر ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کام کے سلسلے میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے ہیں وہ بھی کہیں بھی کسی کے گھر کسی کی بھی روم میں جا سکتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے میں۔ کیا ضروری ہے کہ ان 3 اوقات میں کسی کے گھر، اسپیشلی کسی کے بیڈ روم میں یا جس جگہ وہ آرام کر رہا ہو اس جگہ پر داخل نہ ہوا جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ 3 اوقات کون کون سے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ یہ خواب گاہوں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا وقت ہوتا ہے، جس کو ہم سلیپنگ ڈریس بولتے ہیں یا سلیپی بول دیتے ہیں شارٹ ورڈز میں، کہ وہ ڈریسز جو کہ عام طور پر ریلیکس ہوتے ہیں، گرمی ہے زیادہ تو اس صورت میں بھی دن بھر کا لباس بدل کے رات کو سونے سے پہلے لباس الگ طرح سے چینج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تاکہ نیند اچھے سے آ سکے، اور سردیوں میں بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ والے لباس جو انسان آرام کرنے کے لیے پہنتا ہے، اب وہ آرام کر رہا ہے، فجر کی نماز سے پہلے کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ کسی ضروری کام سے ہی آ رہا ہو، کہ کسی کے پرسنل روم میں داخل نہ ہو۔ دوسرا، دوپہر کا وقت، کیونکہ وہ قیلولہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر جو ہے وہ ریسٹ کر لی جائے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سستا لیا جائے۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے تو دوپہر کے وقت بھی جب لوگ قیلولہ کرتے ہیں تو اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تہبند وغیرہ باندھ لیتے ہیں، خاص طور پر مرد حضرات۔ اور خواتین کے ساتھ یہ ایشو آتا ہے کہ اگر وہ اپنے روم میں ہیں تو انہوں نے چادر ویسے نہیں اڑائی ہوتی جیسے عام طور پر وہ گھر میں چادر اڑا کے پھرتی ہیں،
اور وہ اپنے کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ اپنے بیڈ روم میں ہیں تو اس چیز سے احتیاط کی جائے کہ اگر وہ مرد ہے تو وہ بھی اپنے دوسرے کپڑوں میں ہوگا، اگر خاتون ہے تو وہ بھی اپنے ریلیکسنگ کپڑوں میں ہوگی، لہٰذا چاہیے کہ دوپہر کے وقت بھی کسی کے روم میں داخل نہ ہوا جائے. اور پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوا لباس اتارنے اور سوتے وقت کا لباس پہننے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان اوقات کے علاوہ یعنی وہ بچے یا وہ غلام، وہ باندیاں جو اس دور میں پیغام رسانی کرتی تھیں، جو کہ کام کے سلسلے میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس گھر کبھی گھر کے دوسرے پورشن میں، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو ان کے لیے یہ حکم لگایا گیا. دراصل اس کا ایک پس منظر بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا وقت تھا اور اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے کہ ایسے میں آپ کے ایک غلام اچانک سے آ جاتے ہیں کوئی پیغام لے کر. تو اس سے پہلے غلاموں کو چونکہ کوئی قید نہیں لگائی گئی تھی تو وہ کہیں بھی کسی بھی وقت جا سکتے تھے. تو وہ غلام جب اچانک سے آ جاتے ہیں، اب ان پہ کوئی ایک طرح کی قید بھی نہیں لگائی گئی تھی، وہ تو اپنے کام کے سلسلے میں آئے تھے. تو حضرت عمر فاروق کے دل میں اچانک سے یہ خیال گزرا کہ اس کو اس طرح سے اچانک سے نہیں آنا چاہیے تھا. تو اس وقت علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی اور روایت کے مطابق یہی بتایا جاتا ہے کہ ان آیات میں ان تمام ٹائمز، یعنی یہ 3 ٹائمز جس میں انسان اپنے ریلیکسڈ موڈ میں ہوتا ہے، اس کے روم میں، اس کے گھر میں جانے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر خاص طور پر غلاموں، لونڈیوں اور بچوں کا ذکر اس لیے کہ کوئی بالغ مرد یا عورت تو واقعی حقیقتاً کام سے ہی جاتا تھا، آیات کا نزول ہو چکا تھا تو دروازے پہ دستک بھی دیتا تھا، پوچھتا بھی تھا کہ میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت ملتی تو اندر آتا، نہ ملتی تو واپس چلے جاتے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہم نے پیاری سی پڑھی تھی کہ صحابی رسول اندر کھڑے ہیں اور سلام کا جواب دی جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے سلام بھیجی جا رہے ہیں، اور جب 3 دفعہ یہ ہو جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس جانے لگتے ہیں تو وہ روک کے کہتے ہیں کہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ کو کیوں نہیں پرمیشن دوں گا اندر آنے کی، میں تو بس اس لیے سلام کا جواب دی جا رہا تھا کہ حصول برکت ہو، مجھے آپ کی سلامتی مجھے عطا ہو آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، دعا عطا ہو. تو یعنی مردوں کے لیے، بالغ مرد یا عورت، ان کے لیے تو حکم نازل ہو چکا تھا. اب بچے تھے یہ پیچھے جو کہ بغیر بتائے گھر میں آ بھی جاتے تھے اور گھر سے نکل بھی جاتے تھے کام کے سلسلے میں، کیونکہ ان کا یہ کام تھا. بچے بھی بعض اوقات، یعنی کچھ بچے ایسے ہیں نا کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، نہ بالغ ہیں، لیکن ہم نے پڑھا کہ عورت کے پردے والی آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ جن پر ابھی عورت کے جو مقامات حیا ہیں وہ ابھی واضح نہیں ہوئے، ان بچوں کا اور حکم ہے. لیکن جس بچے میں سینس کریٹ ہو جائے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، اگرچہ ابھی وہ لڑکی ہے یا لڑکا بالغ نہیں ہوئے، لیکن اس میں سینس تو کریٹ ہو گئی ہے نا کہ پردے کی چیزیں کیا ہوتی ہیں اور مرد اور عورت کے سطر کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں سے، اگر وہ بچے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، ان سے بھی حیا آتی ہے کہ اچانک سے ایک دم کیسے آ گیا، گھر میں ہیں ہم یا اپنے روم میں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آیات قرآنی یہ نازل ہوئیں. اور میں یہ ابھی لیکچر ریکارڈنگ کے دوران ہی نا یہ چیز سوچ رہی تھی کہ جو حقوق ہمیں اس سورہ میں دیے گئے ہیں نا، واللہ باللہ تاللہ، اگر ہم ان حقوق کو ادا کر پائیں اور جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں صحیح سے مل پائیں نا، تو زندگی جینے کا مزہ آ جائے. یقین کیجئے، یعنی ہم پر جو احکامات لاگو ہو رہے ہیں، ہم ان باؤنڈریز کے اندر رہیں. ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تو ہم ان پوائنٹس کا خیال رکھیں جس سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ نہیں کرنے، تو ہم نہ کریں، ٹھیک ہے. اور جس طرح جس وے میں سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے کہیں جانا ہے تو اس وے میں جائیں. جن اوقات پہ منع کیا جا رہا ہے ان اوقات میں کسی کے گھر نہ جائیں، تو ٹھیک ہے، اگلے کی زندگی آسان ہے. اور بالکل اسی طرح ہمارے گھر میں آنے سے پہلے بھی اگر دیگر مسلمان بھائی بہنیں ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہماری زندگی آسان ہے، تو زندگی جینے کا مزہ آ جائے نا. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے آج کے دور میں، لیکن خواہش ہر ایک ہی ہے. تو خواہش رکھنا اور بات ہے، امپلیمنٹیشن کرنا اور بات ہے. لہٰذا صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کاش اگلا ایسا شروع کرے. ہم آج سے اپنی عادت ایسی شروع کریں نا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جب کسی کے گھر نہیں جائیں گے عشاء کے بعد، آج کل تو دعوتوں کا اہتمام ہی ہوتا ہے رات 10 بجے سے لے کر ارلی مارننگ 3 بجے تک، 4 بجے تک دعوتیں چلتی ہیں، خاص خصوصاً قریبی رشتہ داروں میں. اور یہ اوقات کیا ہیں؟ آرام کے ہیں، ٹھیک ہے، استراحت کے ہیں، فراغت کے ہیں. اور انہی اوقات میں ہم نے مشاغل اختیار کر لی ہیں، اور جو اوقات عبادت کے ہیں،
کام کے ہیں روزی روٹی کمانے کے، وہ ہم سو کے گزار دیتے ہیں۔ بہرحال دوبارہ آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، یعنی جو بچے ہیں جو پیغام رسانی کا کام دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو۔ کپڑے اتارنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی عورت ہے تو اس نے اگر لباس پہنا ہوا ہے، ایکسٹرا شال اتار رکھی ہے، یا مرد ہے تو اس نے تہبند اوڑھ رکھی ہے، ویسا لباس اتار رکھا ہے، تو یہ اس سے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم سے اجازت لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی صراحتاً منع نہیں کیا جا رہا، آیت میں اجازت کا ذکر ہے، اور منع اس سینس میں کہ بہتر ہے کہ نہ جایا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے ہیں، اس کو میں نے الیبوریٹ کر دیا۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یہ 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں، یعنی ان 3 اوقات کے بعد پھر بچے بھی الاؤڈ ہیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور غلام باندیاں بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ان کو بار بار پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزاد مرد، ٹھیک ہے، نامحرم مرد ہیں، بالغ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ کسی کے گھر میں جائیں، جتنی دفعہ مرضی جائیں، جب مرضی جائیں، پرمیشن لیں، اس کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا۔ جو غلام ہیں، جو بچے ہیں، جو کام کاج کے سلسلے میں آتے جاتے ہیں، وہ ان 3 اوقات میں احتیاط کریں، اس کے علاوہ ان پر کچھ حرج نہیں ہے کہ وہ بغیر بتائے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں، اللہ تمہارے لیے یوں ہی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو ریزن بھی بتا دی، تو وافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ ان کا تو کام ہے ادھر آنا، ٹھیک ہے؟ تو بار بار اتنی حاجت نہیں ہے کہ یہ آپ سے اجازت لیں، 3 اوقات احتیاط کریں، اس کے علاوہ وہ آ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ کیا ارشاد ہوا کہ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت لیں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والوں نے اجازت مانگی تھی۔ یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ چھوٹے بچے الاؤڈ ہیں، ٹھیک ہے، نابالغ الاؤڈ ہیں، 3 اوقات کے علاوہ وہ آ جا سکتے ہیں۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، علامات بلوغت اس پر ظاہر ہو جائیں، وہ بالغ ہو جائے، اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو پھر ان پر بھی وہی احکامات لاگو ہوں گے جو ہم گزشتہ پیچھے پڑھ کے آ چکے کہ کس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونے ہیں۔ جس طرح بالغ مرد عورتوں کا ذکر پیچھے گزر چکا نا کہ اجازت وہ مانگے، ویسے ہی پھر ان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ پھر وہ خواہ پیغام رساں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اب وہ بڑے ہیں تو وہ پرمیشن لے کے ہی کسی کے گھر میں آئیں گے۔ آیات ہی، اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، بلا شبہ۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اس آیت میں بہت زیادہ ڈیٹیل اور بہت خوبصورت آیت ہے۔ اور گھروں میں بیٹھی رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں، اور ان کا اس سے بچنا بھی ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر استثناء دیا گیا اور ریلیکسیشن دی گئی وہ ضعیف بوڑھی خواتین کو کہ جن کے اندر اب نکاح کی کوئی خواہش باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت زیادہ اس قدر ضعیف ہو چکی ہیں کہ اب نہ وہ اولاد پیدا کر سکتی ہیں، اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی نامحرم مرد کا اس کی طرف رجحان بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، شریعت میں عورت کو پردہ اسی لیے دیا گیا نا، عورت پردہ کیوں کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت میں اس کو حکم اسی لیے ہے تاکہ وہ نامحرم اور غیر مردوں کی نظر سے اور ان کی بری سوچ سے بچ سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عورت کے اندر اٹریکشن ہے اور مرد کے اندر وہ سینس ہے کہ جو اٹریکٹ جلدی ہوتا ہے، تو مرد کو حکم دیا تم آنکھوں کے ذریعے اٹریکٹ ہوتے ہو، نیچے رکھو، جھکا کے رکھو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو۔ مردوں کے ساتھ پھر عورتوں کو بھی حکم دیا، پلس پردے کا حکم عورت کے لیے آ گیا کہ تم اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو، ٹھیک ہے؟ میں آج ایک لائن پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، ایک پوسٹ گزر رہی تھی کہ اگر مرد بے دین ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شکاری بن جاتا ہے، اور عورت بے دین ہو تو وہ شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بہت گہرائی ہے اگر سوچنے والی سینس کریٹ کی جائے اپنے اندر، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بوڑھی عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہو،
اور ان سے اولاد پیدا ہونے کی امید بھی نہ رہی ہے، اور عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انہیں نکاح کی کوئی خواہش بھی نہ ہو، اور نہ کسی مرد کی خواہش ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے، ٹھیک ہے، یعنی رغبت نہ ہو، قلبی میلان نہ ہو، شہوت کا غلبہ نہ ہو کسی مرد کا ان پر، تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے یعنی اضافی چادر وغیرہ اتار کر رکھ دیں، جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں مثلاً بال، سینہ یا پنڈلی وغیرہ کو ظاہر نہ کر رہی ہوں۔ دیکھیں اگر عورت کو استثناء دیا ہے نا کہ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار کے رکھ سکتی ہیں اپنے اوپر کے کپڑے، ایکسٹرا چادر، جس طرح عورت کو پردے کا حکم ہے نا تو وہ ویسا پردہ نہ بھی کریں تو یہ ان کے لیے الاؤڈ ہے، لیکن غیر متبرجات بزینہ، ساتھ ایک قید پھر لگا دی کہ ایسی عورتیں جو کہ عمر 50-60 کے قریب ہے لیکن وہ ینگ دکھتی ہیں، لیکن وہ خوبصورت دکھتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ویل مینٹینڈ رکھتی ہیں اور رکھ سکتی ہیں، تو وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی، مفسرین فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں جو عورتیں مراد ہیں ان کا ذکر اوپر آ چکا ہے، والقواعد من النساء، اس کی تمام شرائط آ چکی ہیں۔ اگر اس کی ایج زیادہ ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہی کہ قرآن کریم میں زیادہ عمر والی عورتوں کے لیے استثناء ہے، ریلیکسیشن ہے کہ وہ پردہ نہ کریں، تو بھئی وہ اپنا سٹیٹس دیکھیں کہ کیا وہ اس لائق ہے، کیا اب وہ ویل مینٹینڈ ہیں اور وہ کسی کو اپنی طرف راغب بھی کوئی مرد ان کی طرف ہو سکتا ہے ایزیلی، تو وہ اس آیت کے حکم میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، اپنے آپ کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، ٹھیک ہے، اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی نیت سے نہ وہ اپنا پردہ اتاریں، اپنی چادر اتاریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ اگر یہ بوڑھی عورتیں بڑھاپے میں بھی بچتی ہیں، یعنی اضافی چادر وغیرہ پہنے رکھتی ہیں اور اپنے پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سن بھی رہا ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی طرف سے دیکھے ریلیکسیشن آ گئی، پھر حکم آیا کہ نیت تمہاری کیا ہو، تم اپنے آپ کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، غیر متبرجات زینت میں سب کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، پھر تمہارے لیے الاؤ ہے، ٹھیک ہے، کہ تم پہ بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں، کسی کا تمہاری طرف یا تمہارا کسی کی طرف قلبی میلان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہوا کہ نہیں اگر تم پھر بھی پردہ کرتی ہو، ایکسیپشنز تو دی لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر پھر بھی پردہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ فتوے پر عمل کرنے سے تقوی پر عمل کرنا زیادہ اولیٰ ہے، کہ جب کسی کام میں فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے تو شریعت اس حکم میں سختی ختم کر دیتی ہے، گو کہ عورت ہے، جوان ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، سختیاں زیادہ ہیں، عورت بوڑھی ہو گئی، سختیاں ختم ہو گئی، کم ہو گئی، اس معاملے میں آسان حکم دے دیتی ہے، سختی کا حکم ختم کر دیتی ہے، اور کچھ رخصت دے دیتی، کچھ ایکسیپشنز دے دیتی ہے شریعت، لیکن البتہ اس رخصت اور اجازت کی باوجود تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اگر سابقہ حکم پر ہی عمل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس آیت سے یہ اہم نقطہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دیکھیں شریعت کے ہر کام میں بھلائی ہے ہمارے لیے، اللہ اکبر، اگر تو ہم سمجھیں، اگر تو ہم عمل کریں، تو انشاءاللہ آیت نمبر 60 تک ہم نے پڑھ لی ہے۔ اگلی آیت نمبر 61 بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل ہے، اور اس میں جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔